إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج 9 ستمبر 2017 کو ہفتے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی روٹین کی قرآن کلاسز سے ہٹ کر اس کرٹیکل ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بالعموم جو بھی درد دل رکھنے والا انسان ہے اس کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک دکھ اور تکلیف کی صورتحال بنی ہوئی ہے. اور وہ کرٹیکل ایشو ہے میانمار، جس کا پرانا نام ہے برما. اس کا ایک صوبہ ہے اراکان. اس میں رہنے والے روہنگیا نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور ان کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے. اور اس کرٹیکل ایشو سے ریلیٹڈ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن مسلم میڈیا الجزیرہ ٹی وی، جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسلمانوں کا ایک آپ سمجھ لیں الیکٹرانک میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سورس ہے نالج کا قطر والوں کا، اس کو دیکھ لیں یا غیر مسلم میڈیا کو دیکھ لیں، خواہ وہ CNN ہو یا BBC ہو، ٹاپ سٹوری کے طور پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑا جو دنیا کا میڈیا ہے یعنی سوشل میڈیا، خواہ وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو، یہ سب کے سب جتنے بھی ریسورسز ہیں ان میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسی دردناک ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں جو عام کمزور دل والا انسان دیکھ بھی نہیں سکتا. کئی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، کئی بچوں کو اجتماعی قبروں میں بالکل زندہ لٹا کر ان پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی جا رہی ہے، اور گاؤں کے گاؤں نظر آتش ہو چکے ہیں. بلکہ سیٹلائٹ امیجز اور جو فوٹیجز لی گئی ہیں وہ انسان دیکھ نہیں سکتا کہ زندہ انسانوں کے ساتھ اس دور میں وہ سلوک ہو رہا ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر ہوا کرتا تھا، جب رومن اور پرشین امپائر تھیں جن کو اسلام نے اکھاڑ کے مذہبی جبر کو ختم کیا. اور یہ ویڈیوز یعنی انسان جس میں تھوڑا سا بھی دل ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ضرور خدا کا شکر ادا کرے گا
کہ وہ جو خود سکون کی زندگی گزار رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہاں ہم جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں ایک ایئر کنڈیشن ہال کے اندر، یہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کی بات کرنا اور اسلام کے اوپر ڈسکشن کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی اس تکلیف سے گزرنا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ بڑا مشکل کام ہے میرے بھائیو. اسی کانٹیکسٹ میں ایک ذمہ دار اور منصف مزاج مبلغ اسلام ہونے کی حیثیت سے میں انشاءاللہ تعالی کچھ گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کی وساطت سے ملینز آف مسلمانوں تک انشاءاللہ یہ ویڈیو پہنچے گی. میری آج کی گفتگو رد عمل نہیں ہے بلکہ ایک جوابی بیانیہ ہے، کاؤنٹر نیریٹو، کہ مسلمانوں کو مستقبل میں اب کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے. اور اسی لیے میں نے آج کی گفتگو کا عنوان بھی یہی رکھا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر جوابی بیانیہ، the counter narrative in response to genocide of Rohingya Muslims. جینوسائڈ کہتے ہیں کسی کی نسل کشی کرنا، پورے یعنی آپ سمجھ لیں کسی قوم کو ختم کر دینا انگلش میں. لہٰذا گفتگو کا جو فوکس ہے وہ اسی جوابی بیانیے کے اوپر ہوگا، اور جو irrelevant چیزیں ہیں ان کو میں سکپ کر دوں گا، ورنہ تو یہ شاید 3-4 گھنٹے کی نشست بن جائے. اسپیسیفک میری کوشش ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے انشاءاللہ تعالی. یہ جو جوابی بیانیہ ہے، کاؤنٹر نیریٹو مسلمانوں کے لیے، یہ کل 5 علمی پوائنٹس کے اوپر انشاءاللہ تعالی مشتمل ہوگا، اور یہ بڑے سینسٹیو علمی پوائنٹس ہیں. اسی لیے میں نے آج اپنا یہ بیک گراؤنڈ بھی ریڈ کلر میں رکھا ہے، سینسٹیوٹی اور حساسیت کو شو کرنے کے لیے. پوائنٹ نمبر 1 اور 2 جو ہے وہ تمہیدی گفتگو ہوگی، تاکہ عام مسلمانوں کو یہ پوری گیم سمجھ آئے، روہنگیا مسلمان کون ہے اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے. پوائنٹ نمبر 3 اور 4، ایک عام مسلمان کو اس صورتحال میں کس طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہوگی اور ان کو کیسا رسپانس کرنا ہوگا کہ دنیا میں مسلمانوں کا امیج نیگیٹو نہ جائے بلکہ پازیٹو جائے. اور پھر آخر میں ڈیٹیل پوائنٹ نمبر 5 ہوگا کہ مسلمان حکومتوں اور مسلمان حکمرانوں کو اس صورتحال میں اب کیا کرنا ہے، ان کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے. گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو، برما جس کا نیا نام میانمار ہے، یہ ساؤتھ ایشیا میں واقع ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، جس کے مشرق میں تھائی لینڈ ہے، مغرب میں انڈونیشیا، مغرب میں انڈیا اور بنگلہ دیش ہے، شمال میں چائنا ہے، اور جنوب میں انڈین اوشن ہے یعنی بحر ہند. اس کی کل آبادی جو ہے وہ تقریباً 6 کروڑ ہے، اور جنگی جنون ایسا ہے کہ 5 لاکھ کی فوج ہے صرف 6 کروڑ کی آبادی میں. 85% یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ بدھ مت ریلیجن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، 6% کرسچینٹی کے ساتھ، 4% مسلمان ہیں، اور باقی کے جو 5% ہیں وہ مختلف مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اسی میانمار یعنی برما کا ایک صوبہ ہے اراکان، جہاں پر روہنگیا نسل کے مسلمان آباد ہیں، لیکن ان کا اوریجنل جو ملک ہے وہ ہے بنگلہ دیش. چونکہ یہاں پر
ساؤتھ ایشیا میں برٹش حکومت رہی اور یہ بھی جو ہے وہ برٹش حکومت کے انڈر تھے. دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے ساتھ جب برٹش کی لڑائی ہوئی تو ان سے لڑائی کرنے کے لیے ظاہر ہے یہیں سے مین پاور انہوں نے بھرتی کرنی تھی. تو یہ جو روہنگیا نسل ہے ان کو بنگلہ دیش سے لا کر برما کے اندر اراکان صوبے کے اندر آ کے گوروں نے آباد کیا. پھر گورے تو چلے گئے پیچھے, یہ ایک مسئلہ کشمیر کی طرح ایک مسئلہ چھوڑ کے چڑھے گئے. یعنی وہ برما تو آزاد ہو گیا 1948 کے اندر. اب اراکان صوبے کے اندر روہنگیا مسلمان آباد تھے, وہ واپس نہ جا سکے بنگلہ دیش, کیونکہ انہوں نے تو یہ سمجھا کہ اب جب ہمیں ہمارے حکمرانوں نے یہاں پر آباد کیا ہے تو یہی ہمارا ملک ہے. اور جب برما آزاد ہوا تو انہوں نے ان کی سٹیزن شپ کینسل کر دی, شہریت. آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی کی سٹیزن شپ کینسل ہو جائے, آج آپ کا شناختی کارڈ لے لیا جائے, آپ کوئی سرکاری نوکری نہیں کر سکتے, بینک میں اکاؤنٹ تک نہیں کھلوا سکتے, بالکل ہاتھ پاؤں کٹ جاتے. اور پھر دنیا میں کوئی آپ کو شہری بنانے کے لیے تیار بھی نہ ہو. یہی ان کے ساتھ ہوا. بنگلہ دیش واپس لینے کے لیے تیار نہ ہوا اور برما والوں نے ان کی شہریت کینسل کر دی. اور ایک طرح کا وہ مسئلہ کشمیر جس طرح بون آف کنٹینشن پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے, برما اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ بون آف کنٹینشن بن گیا. اراکان صوبہ برما ہی کا تھا, انہی کے پاس رہا. روہنگیا مسلمان اس میں آباد رہے لیکن ان کی شہریت کینسل کر دی اور کہا کہ تم واپس بنگالی ہو چکے, بنگلہ دیش میں جاؤ. اب اگر بنگلہ دیش والے بھی, اس وقت ایسٹ پاکستان تھا, اگر ایسٹ پاکستان اس وقت قربانی کرتا اور کچھ لوگوں کو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کے اندر آباد کر لیتا تو یہ صورتحال نہ بگڑتی. تو یہ مس ہینڈل جو ہے معاملہ پاکستان سے بھی ہوا ہے اور بنگلہ دیش سے بھی. جو غلطیاں اپنی ماننی چاہیے, ورنہ تاریخ تو معاف نہیں کرے گی اور خدا تو ویسے ہی معاف نہیں کرے گا. تو بہرحال یہ بیچارے پھر جو ہے وہ پرسیکیوشن ان کی شروع ہو گئی. 1962 کے اندر وہاں پہ فوجی ڈکٹیٹر نے حکومت سنبھال لی اور 50 سال تک, آلموسٹ 2011 تک 50 سال تک وہاں پر مارشاء اللہ رہا فوجی حکومت. اور ایک فوجی حکومت اور اوپر سے اینٹی مسلم حکومت. تو پھر جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ان 50 سالوں کے اندر, قتل عام کیا, لاکھوں کی تعداد کے اندر مسلمان قتل کیے. اور ان 50 سالوں میں یہ کوئی برما کا ایشو اب نہیں اٹھا ہے, یہ تو 1962 سے چل رہا ہے. اب ذرا میڈیا کی برکت سے اور خصوصاً سوشل میڈیا جو نعمت ہے اس کی برکت سے یہ چیزیں عام ہوئی ہیں, ورنہ تو الیکٹرانک میڈیا بھی اس کا ذکر کبھی نہ کرے. تو ان کے ساتھ مسلسل ظلم اور زیادتی والا معاملہ چلتا رہا اور یہ صورتحال اتنی بگڑی کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے, اقوام متحدہ, انہوں نے یہ بات ڈکلیئر کی ہے کہ دنیا میں سب سے مظلوم قوم جو ہے وہ روہنگیا مسلمز ہیں, اراکان صوبے برما کے, میانمار کے. اور ان کو موسٹ پرسیکیوٹڈ نیشن انہوں نے ڈکلیئر کیا. اس وقت ان کی کل آبادی 2 ملین ہے, 20 لاکھ کے قریب, جس میں سے 10 لاکھ ہجرت کر کے دنیا کے مختلف ملکوں میں آباد ہیں. سب سے زیادہ تعداد ان کی 5 لاکھ کے قریب بنگلہ دیش میں ہے. اس کے بعد 3.5 لاکھ پاکستان میں ہے, کراچی کے اندر یہ جو مچھر کالونی اور یہ باقی جگہ تو جھونپڑیوں میں بیچارے کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں. 2 لاکھ کے قریب سعودی عرب کے اندر اور باقی ملیشیا کے اندر اور ملکوں کے اندر بھی تھوڑی بہت تعداد ان کی موجود ہے جو ان پچھلے 50 سالوں کے اندر ہجرت کر کے ان ملکوں کے اندر آئے ہیں. لیکن اب بھی 10 لاکھ کے قریب روہنگیا مسلمز برما کے اندر یعنی میانمار میں موجود ہیں اور ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ اراکان صوبے کے اندر ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2 بھائیو, میانمار میں جب 50 سال کی ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی تو 2012 کے اندر ایک ڈیموکریٹک حکومت
وجود میں آئی، وہاں کی نیشنل موومنٹ کامیاب ہوئی اور انہوں نے وہاں پر جمہوریت کو بحال کیا 50 سال کے بعد. اور اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ان کی لیڈر ہے وہ ایک خاتون ہے جنہوں نے یہ ساری ایفرٹس کی. ان کا نام ہے آنگ سان سوچی، جن کو انہی خدمات کے پیش نظر امن کا نوبیل پرائز بھی دیا گیا کہ اتنی لمبی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف انہوں نے ایک علم بلند کیا اور بڑی قربانیاں دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہاں پر ڈیموکریسی بحال ہوئی. لیکن اس عورت نے بعد میں ڈیموکریسی کی بھی دھجیاں بکھیری اور امن کی بھی دھجیاں بکھیر دی. اور خصوصاً یہ جو سپتمبر 2017 یہ مسلمانوں کے لیے آپ سمجھ لیں وہ 11 سپتمبر 2001 جس طرح ایک مسلمانوں پر ایک آفت بن کے ٹوٹا تھا، وہ 7 سپتمبر کا مہینہ، اور یہ بھی سپتمبر کا مہینہ 16 سال کے بعد سپتمبر 2017 یہ برما کے مسلمان جو روہنگیا ہیں ان کے لیے بالخصوص اور باقی مسلمانوں کے لیے انڈائریکٹلی ایک صدمے اور تکلیف کا آپ سمجھ لیں کہ مہینہ ثابت ہوا. یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہاں کے روہنگیا مسلمانوں نے نیشنلٹی کے حصول کے لیے، ظاہر ہے پھر وہ جماعتیں تو بنتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جہادی تنظیمیں، اور پھر جہادی تنظیمیں جب بھی بنتی ہیں ان میں پھر نوجوان لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر وہ غلط ایکٹیویٹیز بھی ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں نے وہاں پر بھی برمی لوگوں کے اوپر بھی، ان کی فوجی چھاونیوں کے اوپر بھی، اور اسی طریقے سے پولیس چوکیوں کے اوپر بھی حملے کیے. ظاہر ہے جب نہتے لوگ یہ کام کریں گے اور مقابلے پہ جب فوج اتر آئے گی تو وہ تو پھر ہزاروں گنا بڑا نقصان کرے گی، اور یہی ہوا وہاں پر. اور ریونج جو ہے پھر ہزاروں مسلمانوں کے قتل کی صورت میں سامنے آیا. اور ظاہر ہے کہ فوجی آپریشن کا مقابلہ عوام الناس نہتے انسان تو نہیں کر سکتے. اور وہاں پر بھی برما کے اندر میانمار میں بھی ہمیشہ کی طرح مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا، کیونکہ انسانیت کے لیے سب سے پورٹنٹ جذبہ جس کے لیے انسان اپنی جان دے سکتا ہے وہ اس کا فیتھ ہے، ریلیجن ہے، مذہب ہے، اور وہی یوز ہوا یہاں پر بھی. چونکہ وہاں پر 85% بدھسٹ تھے تو انہوں نے بدھ مت کو ایز اے ریلیجن اٹھایا وہاں پر. یعنی وہ جو مذہبی دہشت گردی ہوتی ہے جو کئی جگہ پہ مسلمانوں کے ذریعے ہو رہی ہے، وہاں پر بدھسٹ کے ذریعے ہوئی. اور بدھ مت جو دنیا میں ایک امن کے ریلیجن میں سے ایک ریلیجن مانا جاتا ہے، اور جو ان کے پائنیئر تھے گوتم بدھ، وہ تو امن کے آپ سمجھ لیں ایک دائی کے طور پہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. تو ہماری یہ ڈسکشن ان فینیٹکس کے بارے میں ہے جو اس مذہب کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. کسی مذہب کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. دنیا کے تمام مذاہب، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، اور بدھ مت ہو، اسلام ہو، جتنے بھی ریلیجن ہیں وہ سب کے سب امن کے ہی دائی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جذباتی لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جو مس یوز کرتے ہیں جہاد اور قتال کے کانسیپٹ کو. اور ظاہر ہے جب یہ مس یوز ہونے کی بات ہوگی تو وہ وہاں کے مذہبی طبقے کے لیڈروں کی بات ہو رہی ہوگی، یعنی مولویوں کی. جیسے مسلمانوں میں علماء اور مولویوں کا طبقہ ہے لیڈرشپ کے اوپر ریلیجس، ہندوؤں کے اندر پنڈت ہیں، سکھوں کے اندر گرو ہیں، کرسچنز کے اندر پادری ہیں. اسی طریقے سے بدھ مذہب کے اندر جو یہ آپ سمجھ لیں ان کے جو مولوی اور پنڈت اور گرو ہیں نا، وہ بھکشو کہلاتے ہیں. اور انہی کا یہ ایک مفتی اعظم آپ سمجھ لیں برما کا، اور کہہ لیں بھکشو اعظم، ویراتھو اس کا نام ہے، اس کو مس یوز کیا گیا. اس کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، بلکہ یہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو وہ تھم نیل کے طور پہ اسی کی منوس کی شکل میں انشاءاللہ ساتھ لگاؤں گا تاکہ کلپریٹ سامنے آئے لوگوں کے. یہ ہے وہ بندہ، اس نے جو ہے وہ بدھ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو ابھارا. اور نیشنلزم کہ یہ برما تو آپ کا ملک ہے، یہاں پہ آؤٹ سائڈر کیا کر رہے ہیں. جیسے اسرائیل والوں نے کہا کہ یہ اسرائیل تو جو ہے یہودیوں کی جگہ، یہاں پہ مسلمانوں کا کیا کام ہے. بالکل سیم مینٹالٹی ہے. اور اس قسم کے معاملات مسلمان بھی کرتے ہیں. بالکل مسلمان کوئی
کوئی ستھری اور دھلائی ہوئی کوئی نیشن نہیں ہے. ہم لوگ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جہاں مسلمانوں کا داؤ چلتا ہے, مسلمان بھی اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ہم تو یہاں پہ بالکل انصاف کے ساتھ بات کریں گے, خواہ کسی مسلمان کا ناحق قتل ہو, خواہ کسی انسان کا, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ پلی لی, چونکہ وہ ویجیٹیرین ہے, یعنی سبزی خور ہے ہندوؤں کی طرح, بدھ مت بھی, ان کے نزدیک جو ہے جانوروں کا شکار کرنا منع ہے, اور مسلمان گوشت خور بھی ہیں, ظاہر ہے ویجیٹیرین بھی ہیں, گوشت خور بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی مچھلیوں کا شکار کرنا, یہ تو مچھلیوں کو قتل کرتے ہیں مسلمان, اس لیے مسلمانوں کا قتل بھی جائز ہے. یہ انہوں نے وہ مذہبی پلی لینی شروع کی. اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے انڈیا کے اندر گائے کی قربانی کے اوپر پابندی ہے اور ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے کئی جگہوں کے اندر. گجرات شہر کے اندر کس قسم کے فسادات ہوئے, اور یہاں پر وہ جو ان کی آپ سمجھ لیں سیاسی لیڈر بھی ہیں اور ملک کی حکمران آنگ سان سوچی, انہوں نے بھی مذہب کو یعنی یوز کیا, اور پھر ان کی تسلی کے لیے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے مودی سرکار جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت سٹنگ گورنمنٹ کے, وہ ان کی مدد کرنے اور حوصلہ افزائی کے لیے پہنچ گئے کہ جی مسلمانوں کو قتل کرو, یعنی ہمارا اور تمہارا مشن جو ہے وہ ایک ہی ہے. ہم بھی گائے کی قربانی کرنے پہ مسلمانوں کو مارتے ہیں, تم بھی بالکل, تمہارا اور ہمارے ریلیجن میں یہ چیز کامن ہے, تم بھی ویجیٹیرین ہو, ہم بھی ویجیٹیرین ہیں. تو چونکہ یہ ویجیٹیرین ہونا ہمارا کامن ہے, لہٰذا اس چیز کو یوز کیا جائے اور مسلمانوں کو مارا جائے. اب جو آنگ سان سوچی ہے, اس کو نوبل پرائز امن کا ملا ہوا ہے, لیکن اس وقت یہ ایک دہشت گرد عورت بن چکی ہے, اور مسلمان پوری دنیا کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں جی اس سے امن کا نوبل پرائز واپس لیا جائے. یہ غیر مسلموں سے جو ہم یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ اس سے نوبل پرائز واپس لیا جائے, پہلے ہم سعودیہ والوں سے کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جو بدماش ہے مودی, جس نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا ہے انڈیا کے اندر, اس کو سعودی حکومت نے سب سے بڑا سعودیہ کا سول ایوارڈ دیا تھا 8 سے 3 سال پہلے, اور صرف میں ایک مسلمان مبلغ تھا جس نے اوپنلی آن ایئر جو ہے اس کی مخالفت کی تھی. تو پہلے سعودیہ والے مودی سے وہ ایوارڈ واپس لینا, پھر آپ لوگ شکلیں دکھائیں. یہاں پہ جو سعودیہ کے بھی ایجنٹ علماء پھر رہے ہوتے ہیں, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, جو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ نوبل پرائز وہ واپس لیں, پہلے آپ اپنے بزرگ بابوں سے جن سے چندے لیتے ہو نا, ان کو سمجھاؤ کہ تم لوگ تو مسلمان ہو, تم تو ایوارڈ واپس لے سکتے ہو نا. پہلے اپنی منڈی تھلے سے ڈنڈا پھیرو, بعد میں تو آپ بعد میں کسی کو کچھ کہیں گے, پہلے آپ جو کر سکتے ہیں آپ کے اختیار میں وہ تو آپ کریں نا, تو پتہ چل جائے گا آپ مسلمانوں کے لیے کتنے مخلص ہیں. تو آنگ سان سوچی سے بھی نوبل پرائز واپس لیا جائے, اس سے پہلے سعودیہ والے جو مسلمان حکومت ہے, اور میں یعنی دنیا میں 2 ملکوں کو سمجھتا ہوں کہ یعنی اسلام کو پریکٹس کرنے کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ ملک, نمبر 1 سعودیہ, دوسرے نمبر پہ ایران, اور تیسرے نمبر پہ پاکستان. ٹاپ آف دا لسٹ ملکوں میں سے بھی ٹاپ آف دا لسٹ ہے سعودیہ. اگر وہ ایوارڈ مودی سے واپس نہیں لیتا تو پھر سعودیہ والوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا, نہ ان کے یہاں پر نمائندوں کو, کہ وہ کہیں جی کہ وہ سوچی سے جو ہے نوبل پرائز واپس لیا جائے. علمی پوائنٹ نمبر 3, یہ اب 3 اور 4 جو ہے ہم عام مسلمان کیا کریں, یہ اس ٹاپک پہ ہے. کیونکہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما المؤمنون اخوہ, مومنین تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اہل اسلام مؤمن ہے, وہ آپس میں دوسرے مؤمن کا بھائی ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں 6011, صحیح مسلم میں 6586, اور مشکات میں بھی موجود ہے 4953. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم مؤمنوں کو آپس میں باہم رحمت اور مہربانی کرنے والے اور محبت اور تعاون کرنے والے پاؤ گے. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ ہے, رحمت للعالمین کا فتویٰ ہے.
امام کائنات کا فتویٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ساتھ ہی فرمایا اور ان کو ایک جسم کی مانند پاؤ گے. جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بیداری میں گزارتا ہے اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یعنی صرف دانت میں درد ہو رہا تو صرف یہ نہیں کہ رات کو دانت جاگ رہا ہوتا ہے, پورا جسم جاگ رہا ہوتا ہے, آنکھیں بھی نہیں سوتی. یہ حال ہونا چاہیے مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھ کر, سن کر. بھائیو اس کانٹیکسٹ میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام کرنے کا ہے رجوع الی اللہ. مسلمانوں کو ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6929, مشکات میں بھی ہے 2228, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی ہم یہاں پہ موجود ہیں, ان کے لیے تو غیر موجود ہے نا, برما کے مسلمانوں کے لیے ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جو کوئی اپنے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کرتا ہے جو آمین آمین کہتا ہے, اور ساتھ ہی کہتا ہے اے اللہ اس دعا مانگنے والے کو بھی اسی کی مثل عطا فرما جو یہ اس شخص کے لیے مانگ رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو دعا مانگیں, یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اسی کانٹیکسٹ میں قنوت نازلہ بھی پڑھی جائے, جو صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ظلم و ستم کے خلاف کئی دن تک آپ نے ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائے ضرر فرمائی ہے, قنوت نازلہ پڑھی ہے. ایک قنوت وتر ہے جو عشاء کی نماز میں ہوتا ہے, وہ رکوع سے پہلے ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر, یہ قنوت نازلہ ہے. تو ہماری یہاں پہ کئی جہادی تنظیمیں عرصہ دراز سے ماشاءاللہ فل پریکٹس میں ہے قنوت نازلہ پڑھنے کی, تو انہی کو چاہیے کہ آپ میدان عمل میں اتریں اور ان لوگوں کے خلاف بھی قنوت نازلہ پڑھیں جو برما کی میانمار کی فوج مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے. دعائیں اور اذکار ان کا بھی اہتمام کیا جائے. اور سب سے بہترین وظیفہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563, کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور اسی حدیث میں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام بھی مشکل اور پریشانی میں یہی پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسی طریقے سے دوسرا وظیفہ المستدرک للحاکم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر حدیث ہے. ترمذی میں بھی یہ روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے, مستدرک کی روایت صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر شے کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. الف کے ساتھ پڑھیں گے تو سنگولر کا صیغہ ہوگا استغیث, اور نون کے ساتھ نستغیث تو یہ جمع کا صیغہ ہوگا, دونوں درست ہے, استغیث بھی اور نستغیث بھی. اور تیسرا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505 ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے, تو تو پاک ہے, تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. انی کنت من الظالمین, بے شک میں تو غلطی کروں گا. اس سے بہتر کوئی استغفار بھی نہیں ہو سکتا. سب سے بہترین انداز ہے کہ اللہ تو تو غلطی نہیں کر سکتا, میں تو انسان ہوں, غلطی کروں گا, تو مجھے معاف کر دے. کتنا بہترین. اور حتیٰ کہ سورہ الصافات میں آئے گے اگر یونس یہ الفاظ نہ کہتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. اتنا عطاب تھا, لیکن وہ سارا جلال اللہ کا ٹھنڈا ہو گیا اس دعا کی برکت سے. یہ 3 وظائف پہ میرا علیحدہ سے کلپ بھی یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے, الحمدللہ بہت لوگ دیکھ چکے ہیں. مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 سنت وظائف. اور اب ذرا کڑوی باتیں بھی اس حوالے سے کہ
ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری اب شروع کر دینی چاہیے سیریسلی، اور دین کو پریکٹس کرنا چاہیے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی قبول نہیں ہے، فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں ہے، کیونکہ مشکل کام ہے. موت والا تو معاملہ آسان ہے، ہم نے کون سی جا کے جان دینی ہے، نہ ہمارے آباء و اجداد نے دی نہ ہم نے دینی ہے. تو لہٰذا ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے نعرہ لگا لو، یا باہر نکل کے روڈ کے اوپر نعرہ لگا لو اور ویڈیو بھی آ جائے گی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن دین پہ چلنا تو روزانہ موت پہ چلنا ہے، روزانہ پولیس رات سے گزرنا ہے. ایک مؤمن مرد کا داڑھی رکھنا اور ایک عورت کا چہرے کا نقاب کرنا، اور نمازوں میں استقامت اختیار کرنا اور حلال اور حرام کی تمیز کرنا، یہ تو روزانہ پولیس رات پہ چلنا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کو تو الحمدللہ مان ہی رہے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول کی بھی مانے، صرف کو مانے نا، کی بھی مانے، پھر کام بنے گا. اور باقی جو مسلمان جو اس وقت یہاں پہ بھی 100 کے قریب لوگ جو بڑے ایئر کنڈیشن ماحول میں بڑے مزے کے ساتھ سمیت میرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں یا دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں یا ایون غیر اسلامی ملک میں، بڑے سکون کی جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آزمائشوں سے نہیں گزارا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اور اس نعمت کا احساس کہ انسان کے پاس کسی ملک کی نیشنلٹی ہونا، اور خصوصاً اسلامی ملک کی نیشنلٹی ہونا، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے ملک کی نیشنلٹی ہونا جس میں فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر روہنگیا مسلمانوں سے جو اراکان صوبے میں برما میانمار کے اندر ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ یہ ملک کی نیشنلٹی اور وہاں پر سکون کی زندگی گزارنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، یقیناً ان کو اپنی اب اس غلطی کا احساس ہو چکا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ مسلمان ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. آپ بھائی پورے ساؤتھ ایشیا کے مسلمان بھی جمع کر لینا، تب بھی غیر مسلم ان سے زیادہ ہیں. آج بھی انڈیا میں 90 کروڑ ہندو ہیں. انڈیا اور پاکستان کے مسلمان ملا کے اس کے آدھ کو بھی مشکل سے پہنچتے ہیں. لہٰذا یہ جن لوگوں کے دماغ میں تھا نا کہ ہم اکٹھے رہتے تو آج ہمارا ملک ہوتا، تو اے جناب کنو کاٹ لو، ڈیموکریسی میں یہ پاسبل نہیں ہے. آج بھی ہندوؤں کی حکومت ہی ہوتی. آج بھی سب کانٹیننٹ میں 20% مسلمان ہیں، 80% جو ہے وہ غیر مسلم. تو یہ آج یہ ملک اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، الحمدللہ علی کل حال. اب آخری 2 علمی پوائنٹس جو ہیں وہ ان میں سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ پریکٹیکلی ہم عوام الناس کیا کریں، اور جو آخری 5 نمبر پوائنٹ ہے وہ حکومتوں سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا. اسی کانٹیکسٹ میں علمی پوائنٹ نمبر 4 کے تحت صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 177 اور مشکات میں ہے وہ 5137 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں اسے برا جانے. لیکن ساتھ ہی فتویٰ آیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذالک اضعف الایمان، لیکن یہ دل میں برا جاننا سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. یعنی آپ سمجھ لیں ایک ٹوٹل پورا کرنے والی بات ہے. کم از کم زبان سے برائی کو برائی کہا جائے، گونگا شیطان نہ بنے انسان. باقی رہا ہاتھ سے روکنا، ظاہر ہے یہ تو حکومتیں ہی کر سکتی ہیں جن کے پاس فورسز ہیں، ٹرینڈ لوگ ہیں. عوام الناس کا یہ کام نہیں. اب زبان سے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ پاکستان میں جس جماعت نے آپ سمجھے کہ حق ادا کیا ہے اس پروٹیسٹ کا، اور کل بھی یعنی ہمارے کیپٹل سٹی اسلام آباد کے اندر
جماعت اسلامی کے امیر خود بھی آئے اور انہوں نے پروٹیسٹ ریکارڈ کیا الحمدللہ، وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی. تو یہ اس قسم کے پروٹیسٹ پلے کارڈز اٹھا کے ہونے چاہیے. میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے وہ تخریب کاری بن جائے، یا ٹائر جلائے جائیں، یا پتلے نظر آتش کیے جائیں، یا کسی ملک کا جھنڈا نظر آتش کیا جائے. یہ بالکل غیر اخلاقی حرکات ہیں، یہ بالکل اس قسم کے کام نہیں ہونے چاہیے. پلے کارڈز اٹھائیں، تقاریر کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اور یہ پروٹیسٹ صرف مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. جہاں کہیں بھی کوئی انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو اس کے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. ہمارے پڑوسی ملک کے اندر کتنے سکھوں کو قتل کیا گیا، کتنے کرسچنس کو انڈیا کے اندر قتل کیا گیا. ان مواقع کے اوپر بھی مسلمانوں کو ضرور بولنا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو امن کا دائی اور ریلیجن آف پیس سمجھتے ہیں تو واقعی پھر ہمیں امن کے لیے بولنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ڈر سنانے والا پوری انسانیت کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ دیکھ لیں، میں الحمدللہ اس معاملے میں منصف مزاج ہوں. یہ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا بارسلونا اسپین میں، نہتے انسانوں ٹورسٹ کے اوپر جب وین دوڑائی گئی تو میری الحمدللہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک پہنچی ہے. میں نے سب سے پہلے کنڈیم کیا کہ دہشت گردی خواہ مسلمانوں کی طرف سے ہو یا غیر مسلموں کی طرف سے، غلط کام بالکل غلط ہے. بلکہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ آج کی گفتگو اور وہ والا جو میرا 21 منٹ کا کلپ ہے، اس کو فرحان بھائی 183 مسئلہ بنا کے نا انشاءاللہ الگ سے اپلوڈ کریں گے، تاکہ یہ دونوں گفتگو ایک جگہ پہ کمبائنڈ ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. بہرحال یہ جو آج کی گفتگو ہے اس کو ہم علیحدہ ہی رکھیں گے. 183 مسئلہ جو ہے وہ ہمارے کمپلیٹ لیکچرز والا جو یوٹیوب کا چینل ہے میرے نام پہ، انجینئر محمد علی مرزا، اس پہ اپلوڈ ہوگا. لیکن جو شارٹ کلپ والا چینل ہے اس پہ ہم صرف آج کی گفتگو جو روہنگیا مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہے اس کو اپلوڈ کریں گے. اسی طریقے سے جتنی این جی اوز ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو فنڈز اکٹھا کر رہی ہیں، ان کا تعاون کریں ان کے ساتھ. اور اس میں جو رجسٹرڈ لوگ ہیں جیسے جماعت اسلامی والوں کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اسی طریقے سے عیدی ویلفیئر والے ہیں، ان کو ضرور فائنینشلی سپورٹ کیا جائے. اور حکومت بھی جو فنڈ ریزنگ کرتی ہے اس میں حکومت کا بھی ساتھ دیا جائے. لیکن یہ جو آج کل کچھ پرائیویٹ تنظیمیں جو ہے وہ مجاہدین بھرتی کر رہی ہیں جہاد کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے، ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے اور ان کی بالکل کوئی مدد نہ کی جائے. اور مجھے تو بڑی اب خوشی ہوئی ہے، ہمارے جیسے لوگ تو سال ہر سال سے یہ چیخ رہے تھے کہ جہاد پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے. ایک گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ کی اجازت سے صرف گورنمنٹ کے انڈر جو فوج ہے اس کا کام ہے کہ وہ جہاد اور قتال کا معاملہ کرے. جہاد پرائیویٹائز ہونا ہی نہیں چاہیے. اور الحمدللہ آج اب تو ہماری وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کی طرف سے بھی بالکل اسٹیٹ کی پالیسی آ چکی ہے کہ یعنی جو جہاد ہے یہ پرائیویٹائز نہیں کیا جائے گا، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز جتنے ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے گا. اسی طریقے سے عام مسلمان سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنی آواز زبان کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کی نظریں مسلمانوں پہ جمی ہوئی ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم ایک رو میں بہہ کر گالی گلوچ پر اتر آئیں، دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کی جو لیڈرشپ پہ جو ان کی بزرگ ہستیاں ہیں، خواہ وہ جھوٹے معبود ہی ہیں، ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو کامنٹس پاس کریں یا کوئی تخریبی کام کریں ٹائر جلا کے یا پتلے جلا کے. یہ کام نہیں ہونے چاہیے. پلے کارڈز تک رہیں اور علمی اصلاح کریں، گالی گلوچ سے بچ کر. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے، 108، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت گالی دو ان لوگوں کو، ان کو کہ جن کو پکار رہے ہیں کافر اللہ کو چھوڑ کر،
بتوں کو، جن ہستیوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں ان کو گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں. تم ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالیاں مت دو. گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. باقی کسی کی علمی غلطی، کسی کے ریلیجن کی غلطی علمی طریقے سے ہائی لائٹ کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن گالی گلوچ والا، نیگیٹو الفاظ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو اسلام جو ہے یہ کنفرنٹریشن جو ہے، محاذ آرائی، اس کو پسند نہیں کرتا. اس سے دعوت کا راستہ رک جاتا ہے. البتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کنفرنٹریشن بعض اوقات آرمڈ کنفلکٹ، تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن وہ بھی حکومتوں کا کام ہے. ایک بہترین طریقے کے ساتھ اور ایک مینیجیبل مینر کے ساتھ یہ معاملات ہونے چاہیے، الٹپ اور ایٹ رینڈم نہیں ہونے چاہیے. اور اسلام ہی تو اس کا بانی ہے. اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ کے پھینکا، اور پوری دنیا میں جو مذہبی جبر تھا کہ انسان کے سامنے جھکتا تھا اور تلوار کی نوک کے اوپر لوگوں کو کلمہ پڑھوایا جاتا تھا اپنے مذہب کا، اس چیز کی اسلام نے سب سے پہلے مخالفت کی اور مذہبی جبر کو ختم کیا. یہ رومن اور پرشین امپائر جو ختم ہوئی ہیں، یہ اسلام دور جدید کا خالق ہے. میں اس کے اوپر کافی دفعہ ڈسکشن کر چکا ہوں. اور روہنگیا مسلمانوں پر یہ جو ظلم ہوا، اس کے رسپانس پہ جو مسلمان دنیا میں سامنے آئے، تو ایک سائلنٹ میسج پوری دنیا کے مسلمانوں نے دیا ہے. چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک خاموش پیغام دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے پوری دنیا کو گیا ہے، اور ایک دوسرے کے پاس بھی گیا ہے پیغام کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا دیں. دنیا میں کہیں ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے کہ جو یہ روہنگیا کے مسلمان ہیں ان کا فرقہ کون سا ہے. کتنی خوشائن بات ہے. سب کے سب، خواہ سنی ہو، خواہ شیعہ ہو، خواہ اہل حدیث ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اثنا عشری کوئی بھی ہو، سب کے سب مسلمانوں کے حقوق کے لیے، روہنگیا مسلمانوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. کسی نے اس ڈیٹیل میں نہیں گیا کہ انہوں کا فرقہ کون سا ہے، اور اللہ کا شکر ہے نہیں گیا، الحمدللہ. ورنہ اگر اس شکل میں پڑ جاتے تو ظاہر ہے کہ پھر تو معاملہ بگڑ جاتا تھا. ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ 100% حنفی مسلمان ہے، اور ان میں بھی اکثریت بریلویوں کی ہے، اور اس کے بعد کچھ دیوبندی ہے. تبلیغی جماعت کا کافی اچھا کام ہے وہاں پہ. تو یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ اہل حدیث چندہ ہی دینا چھوڑ دیں یا شیعہ چندہ دینا چھوڑ دیں. میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب تو خیر ان کی سارا پروٹیسٹ سامنے آ چکا ہوا ہے نا، اب تو یہ بھاگ بھی نہیں سکتے، ورنہ تو پتہ چل جائے گا اچھا یہ تو فرقوں کو سپورٹ کر رہے تھے. تو کل کو کسی کا بھی نمبر لگ سکتا ہے. اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ فرمائے. تو یاد رکھیں، ایک مسلمان اب کسی دوسرے مسلمان کا گلا اگر اسلام کے نام پہ کاٹ رہا ہے، سنی شیعہ اختلاف کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے اور فرقوں کے جو اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے جو گلے مسلمان ملکوں کے اندر مسلمان کاٹتے ہیں، اب یہ غیر مسلموں کو کس منہ سے کہیں گے کہ تم ہمارے مسلمان بھائیوں کا گلے نہ کاٹو. اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا علمی احترام کریں، علمی طریقے سے غلطی ضرور واضح کریں، لیکن تلوار کی دھونس کے اوپر نہیں. ورنہ ہم غیر مسلموں کو پھر ان کو بھی حق پہنچتا ہے، بدھسٹ کو 85% ہے وہاں پہ، مسلمانوں کو ماریں گے وہ. جب ہم مسلمان دوسرے مسلمان اپنے ہی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے، بلکہ یہاں پہ تو حنفیوں میں بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، بریلوی اور دیوبندی، ایک دوسروں سے مسجدیں چھینتے ہیں اسلحے کے زور پہ. کئی بار دونوں طرف کے علماء قتل بھی ہو جاتے ہیں. یعنی فرقہ بھی ایک ہے، حنفی فقہ کو فالو، اس کے اندر صرف 2 علماء اور 2 مدرسوں، منزل اسلام بریلی اور دیوبند مدرسے کے نام کے اوپر جو تفریق ہوئی ہے اس کے اوپر قتل و غارت ہو جاتا ہے. تو اب یہ لوگ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں غیر مسلموں کو کہ آپ روہنگیا میں جو مسلمان ہیں ہمارے حنفی بھائی ہیں ان کو نہ ماریں. یہاں پہ تو حنفی بھائی خود آپس میں لڑ رہے ہیں، اور پھر ان کے اندر بھی فرقے بنے ہوئے ہیں. یعنی بریلویوں کے اندر کتنے فرقے بن چکے ہیں. کہتے ہیں ہم ایک ہیں تو مسجدیں کو چھینتے ہیں. دعوت اسلامی کا اپنا موڈ چل رہا ہے، ڈاکٹر طالب قادری صاحب کا اپنا چل رہا ہے، سیفیوں کا اپنا چل رہا ہے. دیوبند میں بھی آپ چلے جائیں، حیاتی الگ لائن پہ ہیں، مماتی الگ لائن پہ ہیں.
اس طریقے سے پھر آگے جو سپاہی صحابہ اور یہ تنظیمیں لشکر جنگی الگ لائن کے اوپر ہے، اور تبلیغی جماعت جو ہے میں سمجھتا ہوں اس پورے شر کے اندر ایک امید کی کرن ہے، وہ ایک اپنے ڈاکٹرائن کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ تو آپس میں فرقوں کے اندر ہم لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں اور قتل و غارت ہوتا ہے. تو آج غیر مسلموں کو کس طرح پھر مسلمان کس منہ سے یہ کہیں گے؟ تو یہ ایک سائلنٹ میسج تھا جو مطلب میں نے ہائی لائٹ کر دیا، اس کے بغیر یہ گفتگو جو ہے وہ نامکمل تھی. اب آخر میں علمی پوائنٹ نمبر 5 ہے جو ریلیٹڈ ہے مسلمان حکومتوں کو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس ٹاپک کے اوپر. لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیوں مسلمان حکمرانوں اور حکومتوں سے ریلیٹڈ. الحمدللہ اس وقت کم از کم 56 اسلامی ملک دنیا کے اندر موجود ہیں جو فخریہ اپنے آپ کو اسلامی ملک ڈکلیئر کرتے ہیں. دنیا میں کسی بھی مذہب کے اتنے ریلیجن کے ملک نہیں ہیں جن کا آفیشیل ریلیجن اسلام ہے جس طریقے سے. اس طریقے سے کرسچینٹی کے اتنے ملک نہیں ہیں، بدھسٹ کے نہیں ہیں، یہودیوں کے نہیں. یہودیوں کا تو ایک ہی اسرائیل ہے، ہندوؤں کا بھی دیکھا جائے تو ایک انڈیا ہی ہے. لیکن الحمدللہ 56 اسلامی ملک، تقریباً 200 ملکوں میں سے 1/4 سمجھ لیں کہ اسلامی ملک ہیں. اور ان میں بھی کم از کم 4 جو ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں اپنی پاور کے اعتبار سے. بلکہ ایک 5واں ملک بھی ہوتا مصر، جہاں پہ اخوان المسلمون کی حکومت آئی لیکن غیر مسلموں کی سازشوں کی وجہ سے وہ ختم ہوئی، اور خود مسلمان بھی اس سازش میں شامل ہوئے جس میں سعودیہ کی بھی بہت بڑی ایک خیانت ہے حکومت ختم کرنے میں، صدر مرسی کی حکومت. ورنہ وہ آج طیب اردگان سے بھی بڑھ کے وہ مجاہد آدمی اس وقت قید میں ہے. 90 سال محنت کر کے ڈیموکریسی کے ذریعے حکومت حاصل کی، 2 سال بھی نہیں چلنے دی. بہرحال 4 ملک تو ابھی بھی ہیں. نمبر 1 پاکستان، نمبر 2 ٹرکی یعنی ترکی، نمبر 3 سعودیہ اور نمبر 4 ایران. ان 4 مسلمان ملکوں کے حکمرانوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سورہ بنی اسرائیل کا جو پہلے کے 2 رکوع ہیں پارہ نمبر 15 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت تھی ان کو کس طرح مار پٹوائی کافروں کے ہاتھوں اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجوا دی ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، وہ پڑھیں. میں نے اس پہ پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 127A اور 127B. سابقہ امت مسلمہ اور حالیہ امت مسلمہ کے 2 عروج اور 2 زوال، 127A اور 127B جو ہے امام محمد مہدی کی خلافت کے اوپر. یہ آج مطلب ہم لوگ کہتے ہیں وہ جی کافروں نے سازش کر دی. کوئی معاملہ ہو جی کافروں نے سازش کر دی، کوئی کافروں نے تو سازش کرنی ہے، یہ ان کا حق ہے سازش کریں. ہم خود نہ اس سازش کے شکار ہوں. جن کے پاس حکومت آئے گی وہ دوسروں کے خلاف سازش کریں گے. ان کو برا کہنے کی بجائے پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن حکیم ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو ڈانٹتا ہے کہ تم اپنی حرکتیں درست کرو. پورے قرآن کے اندر آپ کو کہیں پہ کافروں پہ ڈانٹ نہیں ملے گی کہ کافروں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیوں کر رہے ہو. نہیں، مسلمانوں تمہاری حرکتیں ایسی کیوں ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو تم پر مسلط کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 پہلے 2 رکوع پڑھ لیں تو آنکھیں کھل جائیں گی. اور خصوصاً مسلمان حکمرانوں کو تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے اور ہمارے علماء کو بھی پڑھنا چاہیے اور عوام الناس کو حقائق بتانے چاہیے. جو یہ جہاد کے لبیک الجہاد الجہاد یہ نعرے لگوا کے لوگوں کو جو ہے نا اور طرف لگا رہے ہیں، ان کو بتائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا جب پڑتا ہے وہ کیوں پڑتا ہے. اس کو نعرے نہیں روک سکتے، نہ داڑیاں روک سکتی ہیں، نہ نمازیں اور اذکار روک سکتے ہیں. آپ اگر ایک ناڑی ڈرائیور بٹھا دیں گے روڈ لائنر کے ڈرائیونگ کی سیٹ کے اوپر، 72 کی 72 سواریاں پیچھے دعائیں مانگتے رہے، اس نے ٹھوک دینی گاڑی پھر بھی جا کے. اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں.
اللہ تعالیٰ نے اپنے رولز قرآن میں بیان کیے ہیں کہ جب میرے رول ٹوٹیں گے پھر اللہ تعالیٰ کس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا آ کے پڑتا ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے جسم میں جب بیماری ہوتی ہے پھوڑا کہیں بھی نکل سکتا ہے. ضروری نہیں کہ روہنگیا کے مسلمانوں نے یہ کچھ کیا تو ان پر عذاب کا کوڑا پڑا ہے، عین ممکن بھی ہے ان کی بے عملی کے سبب، لیکن وہ بے عملی یہاں پہ بھی موجود ہے. خدا نہ خواستہ کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے. تو اس حوالے سے میں انصاف سمجھتا ہوں کہ سورۃ الانفال میں 5 آیات بڑی امپورٹنٹ ہے، آیت نمبر 24 سے لے کر 28 تک. یہ جو 5 آیات ہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک سمجھ لیں یونیورسل ٹروتھ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے. اللہ کے عذاب کا کوڑا جب پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی لحاظ نہیں کرتا، اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. یہ آیت کریمہ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنے سے کبھی بھی عذاب کا کوڑا نہیں ٹلے گا. وہ تقی عثمانی صاحب بھی وہ فلاں کو خواب میں ایک بزرگوں کو نے دیکھا، ان کے کسی جاننے والے بزرگ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 دفعہ سورہ شمس پڑھو عذاب ٹل جائے گا. بھئی آپ 70 کروڑ دفعہ بھی پڑھیں، جب تک قرآن کے اندر جو بیان کردہ رولز ہیں ان کو آپ فالو نہیں کر رہے، کوئی وظیفہ عذاب نہیں ٹال سکتا. پوری دنیا کے مسلمان قنوت نازلہ پڑھتے رہے پھر بھی بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا. اسرائیل پوری عرب دنیا کو شکست دے گیا، ساری قنوت نازلہ، ساری امام کعبہ کی دعائیں دری کی دری رہ گئیں. اب بھی ایسا ہی ہونا ہے جب تک ہم عقل کے ناخن نہیں لیں گے. یہ سنیں سورۃ الانفال آیت نمبر 24 سے لے کر 28 تک. میں جلدی اس کو کور کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلایا کرے اپنی تعلیمات کی طرف، اذا دعاکم بلائیں جب تمہیں تو فوراً ان کی آواز پہ لبیک کہا کرو، لما یحییکم تاکہ وہ تمہیں ایک زندگی کی طرف لے جائیں. یعنی دنیا میں بھی امن اور آخرت کی الٹیمیٹ زندگی ملے گی جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالْقَلْبِ، اور خوب کان کھول کر سن لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم حائل ہو جاتے ہیں، پھر پلے نہیں کوئی بات پڑتی. جب اللہ تعالیٰ حائل ہو جائے کسی کی عقل اور اس کے درمیان تو اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ سکتی. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ جان رکھو بے شک تم نے مر کے اسی کی طرف اٹھنا ہے. وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ. یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 25 سورۃ الانفال. یہ سارے مسلمان حکمرانوں کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج روہنگیا کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی کان کھول کے اس آیت کو سن لیں. ڈر جاؤ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس فتنے سے ڈر جاؤ کہ جو خاص ان لوگوں پر ہی نہیں آئے گا جو ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ عوام الناس پہ بھی آ جائے گا. یہ اللہ کا اصول ہے. یعنی جب ذبح ہوتی ہے جس قوم بنی اسرائیل پہ جب عذاب آیا تھا تو اس کے سارے ہی گئے گزرے تھے. جب مسلمانوں کے اوپر جو تکلیف آتی ہے کہ سب کے سب بھی جو ہے وہ اللہ کے نافرمان نہیں. دنیا میں عذاب اللہ کا سب پہ آتا ہے. ہاں آخرت اہل ایمان جو اچھے لوگ ہیں ان کی اچھی ہوگی، بروں کی بری. لیکن دنیا میں جب اللہ کا عذاب آتا ہے چاہے وہ زلزلے کی شکل میں آئے تو اس میں نافرمان لوگ بھی مرتے ہیں اور فرمانبردار لوگ بھی، تابع فرمان بھی مر جاتے ہیں. ڈر جاؤ اس فتنے سے کہ جب وہ آئے گا تو خالص ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو ظلم کرنے والے ہیں بلکہ عوام الناس پہ بھی آ جائے گا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ بے شک سخت پکڑ فرمانے والا ہے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو. یہ خصوصاً میں کہتا ہوں پاکستان کے مسلمانوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دنیا کی اسلامک اسٹیٹ دی. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم بہت تھوڑے تھے، پارٹیشن سے پہلے تھوڑے تھے، ہندو زیادہ تھے. مستضعفون فی الارض، زمین میں بڑے کمزور تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. ہندوؤں کی اکثریت ہے، ہم تھوڑے ہیں، ہم مارے نہ جائیں. فآواکم، تو ہم نے تمہاری طرف توجہ فرمائی. وأیدکم بنصرہ، اور اپنی طرف سے تمہاری مدد کی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں اپنی طرف سے پاکیزہ رزق یہ ملک پاکستان عطا فرمایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو صحابہ اکرام کے لیے ہے جن پہ مکے میں ظلم ہو رہے تھے. اللہ نے ان کو ایک آلٹرنیٹو بیس
ریاست مدینہ عطا کی، لیکن یہ قیامت تک کے لیے، یہ لگے بالکل لگ رہا ہے آج کی آیات ہے. تو دیکھ لو نا، یاد کرو اس وقت کو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، ڈرتے رہتے تھے. یہی کچھ تھا. یہ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ ہم ڈرتے تھے کہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، ہمیشہ یہی حکومت میں رہیں گے، ہم کہاں جائیں گے مسلمان. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہیں رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر کرو، لیکن تم نے شکر نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے پاکستانیوں، لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. تم نے تو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب خیانت تو نہ کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے تو ہو کہ تم غلط کام کر رہے ہیں. یعنی حکومتیں تو پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہیں، کیا ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ کیا آج ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایک ریڑھی بیچنے والا بھی جو پیسہ لیتا ہے دھوکے کے ساتھ وہ غلط سامان بیچ میں ڈال دیتا ہے. یہ حکومت تو اس کو آگے نہیں کہہ رہی ہوتی کہ یہ کام کرو. تو سب نے پورا حصہ ڈالا ہوا ہے اس ظلم کے اندر. اللہ تعالیٰ اس ظلم کی جو سوچ ہے اس سے اس امت کو نجات عطا فرمائے، آمین. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما الاموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. اسی مال اور اولاد کے لیے لوگوں کی خیانتیں ہڑپ کر رہے ہو نا، اور اسلامی نظام کو نافذ نہیں کر رہے ہو اپنے ملک کے اندر، اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہو. کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے جوڑ کے جانا چاہتے ہو، مال اپنے لیے جوڑنا چاہتے ہو. یہ تو صرف دنیا کا مال ہے اور یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس تو بہت ہی عظیم اجر ہے. قیامت والے دن ہمیشہ کی جنتیں مقدر ہونے لگی ہے، اس کو ٹارگٹ کرو، دنیا کی لالچ چھوڑ. یہ آیات تھیں سورۃ الانفال آیت نمبر 24 سے 28. اب اسی کانٹیکسٹ میں مجھے اس دفعہ بڑا افسوس ہوا کہ جو ہمارا خطبہ حج ہوا امام کعبہ کا، جب ان کی اپنی چیزیں سٹیک پہ لگی ہوتی ہیں، پچھلے سالوں میں امام کعبہ کو باقاعدہ لکھی ہوئی تقریریں آئیں کہ جی آپ داعش کے خلاف، دہشت گرد تنظیموں کے خلاف، خوارج کے خلاف تقریر کریں. کہ اس وقت یہ سب سے بڑا مسئلہ جو اٹھا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ کوئی اس کا رسپانس ہی نہیں. اس خطبہ حج کے اندر کوئی اس کا ذکر موجود نہیں تھا. حالانکہ فسادات تو کافی عرصے سے شروع ہوئے ہیں. تو جو مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ ہے حج، جس پہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوتی ہیں، اگر وہ حج والا جو خطیب ہے، امام ہے، اس کی طرف سے پروٹیسٹ نہ جائے تو باقی پھر کسی کے پروٹیسٹ کی کیا اہمیت ہوگی؟ اور میں کہتا ہوں یار اس اعتبار سے تو پھر ویٹیکن سٹی کا پوپ بہتر ہے کہ جنہوں نے کم از کم مسلمانوں کے قتل عام کی مذمت تو کی ہے. اس اعتبار سے میں وہ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا. تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے. یعنی مسلمان حکومتوں کو اور مسلمانوں کے لیڈروں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اور میں مسلمان حکمرانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، جس کو وہ شاہ احمد نورانی صاحب کہا کرتے تھے OIC، یعنی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہی کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا ہے. اس کو OIC کی بجائے OIC بنائے. اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ غالباً کل 10 ستمبر 2017 کو انشاءاللہ تعالی اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر والا معاملہ فرمائے اور OIC کے ذریعے UN جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے. اور میں پھر یہ بات کروں گا کہ OIC میں صرف مسلمانوں کے قتل عام کی مذمت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی انسان قتل ہو رہا ہے اس کی مذمت ہو، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، خواہ وہ برما میں روہنگیا ہیں، خواہ وہ کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ افغانستان میں ہیں، عراق میں ہیں، شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، لیبیا میں ہے، مصر میں، جہاں کہیں بھی. اب یہ المیہ ہے کہ اکثر جگہ پہ مسلمان ہی ہیں. اور مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 جو ہے یہ ہر فورن کے اوپر بیان کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس، امن کا دائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ چیز ان کے لیے بھی طے کی اور اس امت کے لیے بھی. انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کوئی بھی قتل کرے کسی جان کو سوائے اس کے کہ وہ جان کے بدلے جان ہو، یعنی قتل کے بدلے قتل حکومت کا کام ہے کہ مقتول کے ورثاء کو انصاف دلائے اور قاتل کو قتل کرے. او فساد فی الارض، یا فساد فی الارض کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو قتل کرنا. یہ دو استثناء، دو ایکسیپشنز کو چھوڑ کے، یعنی قتل کے بدلے قتل، اور وہ بھی حکومت کا کام ہے. عام آدمی نہیں یہ قانون ہاتھ میں لے سکتا. میرے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے بدلہ نہیں میں لے سکتا، ورنہ تو انارکی پھیل جائے گی. قیامت والے دن بدلہ ملے گا. دنیا میں کسی کو اجازت نہیں ہے، ورنہ تو ہر شخص قانون کو ہاتھ میں لے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے قتل کے بدلے قتل، یعنی حکومت کے ذریعے، یا فساد فی الارض کرنے والے جو خوارج ہیں یا عادی مجرم ڈاکو ہیں، ان دونوں کے علاوہ اگر کسی نے کسی جان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایک انسان، مسلمان نہیں، ایک انسان کا قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا، خواہ وہ مسلمان تھا، خواہ وہ کافر تھا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، ہندو تھا، بدھسٹ تھا، کرسچن تھا، جوڈائزم سے تعلق رکھنے والا تھا، یا مسلمان تھا. مسلمانوں کو بھی اب سمجھانا پڑے گا کہ بھی خواہ وہ سنی تھا، خواہ وہ شیعہ تھا، خواہ وہ حنفی تھا، شافعی تھا، مالکی تھا، خواہ اہل حدیث تھا، جس نے بھی کسی انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے. ایک انسان کا قتل اگر پوری انسانیت کا قتل ہے تو آپ سمجھ لیں پوری انسانیت مسلمان بھی آتے ہیں. یعنی جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا. اور اس کا عذاب کیا ہے؟ قرآن حکیم میں ہمیشہ کی دوزخ. مسئلہ نمبر 86 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اور مسئلہ نمبر 28 قتل ناحق کی سزا کیا ہے، خودکش حملوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے. تو خدا کے لیے اب ہم سنی شیعہ اختلاف کو اور آپس کے باقی حنفی شافعی اہل حدیث اختلاف کو بھی بھلائیں. اور الحمدللہ یہ روہنگیا مسلمانوں کا جو معاملہ ہے، اس میں سے جو ایک پازیٹیو اسپیکٹ نکلا ہے کہ آج لوگ یہ نہیں پوچھ رہے کہ یار وہ تو بریلوی دیوبندی ہیں، ہم کیوں ان کے لیے کھڑے ہوں. سب مسلمان جو ہیں ان کے لیے کھڑے ہیں. ایران سے بھی آواز اٹھ رہی ہے، ٹرکی سے بھی اٹھ رہی ہے، پاکستان سے بھی اٹھ رہی ہے، ملیشیا سے بھی اٹھ رہی ہے، انڈونیشیا سے بھی، ایون غیر مسلم ملکوں سے بھی اٹھ رہی ہے. لیکن یہاں پہ اب ایک تلخ حقیقت ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ سعودی حکومت نے 39 کنٹریز کا، 39 ملکوں کا ایک اتحاد بنایا تھا جی، دہشت گردی کے خلاف یہ اتحاد ہے. تو آج سب سے بڑی دہشت گردی تو برما میں ہو رہی ہے، جس در مر رہے بھی مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں. چلے سعودیہ والوں کو تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے شیعہ مسلمانوں سے، مرنے والے سنی مسلمان ہیں، مارنے والے بدھسٹ ہیں. اب وہ 39 ملکوں کا اتحاد کدھر گیا؟ کھو کھاتے پہ گیا. 39 ملک مل کے ایک ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے وہ ایجنڈا ہی کچھ اور تھا جو ہم کہہ رہے تھے. وہ ایجنڈا ان کا ذاتی ایجنڈا ہے. کوئی اسلام کی خدمت اگر ایجنڈا ہوتا تو 39 ملک جو آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہ اس دن کے لیے اکٹھے کیے تھے کہ آج ایک چھوٹا سا ملک برما جو ہے اس کا مقابلہ نہیں وہ کر سک رہے. خدا کے لیے اب لوگوں نے گھاس کھانا چھوڑ دیے. لوگوں کو عقل ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. OIC اور UN کے حوالے سے میانمار حکومت پہ پریشر ڈالا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مسلمان حکمران اپنے ملکوں میں بھی اسلامی نفاذ کریں. یہ نہیں ہے کہ ادھر آپ اسلام کا درد ہے اور اپنے ملکوں کے اندر بے حیائی عروج کے اوپر ہے، ناانصافی عروج کے اوپر ہے. یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. لیکن پرٹیکولرلی میں روہنگیا کے مسلمانوں کی یہ جو پرسیکیوشن ہے اس کے حوالے سے آخر میں 5 کام جو اسلامی حکومتوں کو کرنے چاہیے، حکمرانوں کو، وہ میں آپ کو جلدی 10 منٹ میں کور کر دیتا ہوں، پھر ہماری یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی. پہلا کام، جو آلریڈی روہنگیا مسلمان ملکوں میں آباد ہیں، پاکستان میں بھی 3.5 لاکھ ہیں، بنگلہ دیش میں 5 لاکھ ہیں، سب سے زیادہ بنگلہ دیش میں ہیں، سعودیہ میں 2 لاکھ کے قریب ہیں،
اسی طریقے سے ملیشیا میں، باقی مسلمان ملکوں میں ہیں، کم از کم ان کو تو اپنے ملکوں کی شہریت دینا. 50 سال ہو گئے ان کو، لیکن ہمارے ملک کی شہریت نہیں ہے پاکستان کی روہنگیا مسلمانوں کے پاس. میں ابھی کل ہی جو ان کے پاکستان میں مسلم برمی آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں نور حسین ارکانی، وہ اراکان صوبہ ہے نا برما کا جہاں سے مسلمان یہ روہنگیا آئے ہیں، تو مجھے سن کے یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا. وہ کہنے لگے جی کہ نادرا والے ہمارے کارڈ ہی نہیں بنا رہے، ہمیں تو اس ملک کا شہری نہیں مانتے. اب نادرا کا کارڈ نہ بنے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 3.5 لاکھ لوگوں کو پاکستان میں کوئی سرکاری نوکری نہیں مل سکتی. بلکہ آج کل جو دہشت گردی والے معاملات ہیں، آپ شناختی کارڈ کے بغیر سفر نہیں کر سکتے، کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. تو پہلے تو ہم اپنی مسلمانیت اور پاکستانیت ہونے کا ثبوت دیں کہ پاکستانی حکومت سب سے پہلے جو یہاں پہ آباد مسلمان ہیں روہنگیا 40-50 سال سے، ان کو تو کم از کم 3.5 لاکھ لوگوں کو شہریت تو دینا اگر ہمدردی کرنی ہے. دوسرا کام، ہجرت مدینہ کی باتیں سارے کرتے ہیں. جب ہمارے ملک کے اندر جہاد کے اوپر بات کی جاتی ہے تو فوراً پورے وہ ٹی وی اینکر بیٹھ کے تو کہتے ہیں نہیں جی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ بھی تو کی تھی نا جی، تو ہمیں کافروں کے ساتھ صلح حدیبیہ کرنی چاہیے. صرف صلح حدیبیہ ہی ہوئی ہے، میثاق مدینہ نہیں ہوا ہوا، مواخات نہیں ہوئی ہوئی ہے. اب یہ اینکر کہاں مر گئے ہیں کہ جب مہاجرین سب کچھ چھوڑ کے آگے تھے مکے سے مدینے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنایا تھا نا. حتیٰ کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ میرا انصار بھائی جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر لے. یہ مواخات کا بھی راگ لاپے نا. یہ پیڈ قسم کے اینکر جو ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں جی صلح حدیبیہ ہے ذرا دیکھ کے چلنا چاہیے، ہم وہ نیگیٹو شرائط کے اوپر بھی صلح کر لیں. تو یہ ان کو مواخات مدینہ کیوں نہیں یاد آتا؟ آج 56 اسلامی ملک ہیں، وہ 10 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، بانٹ لیں آپس میں، کتنے سے آئیں گے؟ کیا یہ 56 اسلامی ملک تھوڑے تھوڑے ان میں سے مسلمان، کیونکہ ان کی شہریت کوئی نہیں ہے روہنگیا کی، یہ یاد رکھیں، نہ بنگلہ دیش ان کو لے رہے اور نہ برما والے میانمار والے ان کو شہریت دے رہے ہیں. وہ اس وقت بغیر شہریت کے اور کتنے لوگ ہیں سالہ سال سے سمندر کی کشتیوں میں وقت گزار رہے ہیں. زمین پہ پرسیکیوشن ہوتی ہے، کتنی نسلیں ان کی کشتیوں میں جوان ہو گئی ہیں. تو یہ کام کیا جائے، مواخات کی یاد تازہ کی جائے. اور اس حوالے سے جو ترکی کے صدر طیب اردگان نے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے بنگلہ دیش گورنمنٹ کو کہا ہے کہ جتنے لوگ وہاں پہ 1-1.5 لاکھ ہجرت کر کے آئیں یا اور بھی جتنے آ رہے ہیں ان کے لیے آپ دروازے کھول دیں. ان کا سارا خرچہ جو ہے وہ ترکی کی حکومت دے گی. یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قربانی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بلکہ انہوں نے اپنی وائف کو بھی وہاں پہ بھیجا، پناہ گزین کیمپوں کے اندر انہوں نے خود وزٹ کیا. بڑے رکت انگیز وہ مناظر ہیں. تیسرا کام یہ ہے کہ جو ملک میں این جی اوز ہیں رجسٹرڈ جو واقعی صحیح کام کر رہی ہیں، جیسے جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے یا عیدی ویلفیئر والے ہیں، ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر خصوصاً حکومت جو ہے فنڈ ریزنگ کرے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اور باقی اسلامی ملکوں میں بھی ہر جگہ این جی اوز موجود ہیں جو صحیح این جی اوز ہیں، وہ فنڈ ریزنگ کرے اور حکومت جو ہے وہ ان کی پش پناہی کرے تاکہ فراڈیوں سے جان چھوٹے. ورنہ جناب فنڈ ریز کرنے والے مولوی آپ ہی کھا جان گے جی. اور ساتھ ہی ساتھ ان تنظیموں کے اوپر نظر رکھیں کہ یہ کوئی پرائیویٹ جہاد کے لیے لوگ بھرتی نہ کر رہے ہوں، کیونکہ آج کل ایسے لوگ بھی میدان میں نکل آئے ہیں. اور میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اب الحمدللہ ہم تو بہت پہلے سے ہی شور مچا رہے تھے، اب تو ہماری اسٹیٹ پالیسی آ گئی ہے وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کی طرف سے کہ پاکستان میں کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہوگا اور جہاد جو ہے یہ صرف گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ جہاد کرے. چوتھا کام، تمام اسلامی ملک اپنے ملکوں میں سے میانمار یعنی برما کے سفارت خانے ختم کریں، سفیروں کو چھٹی کروا کے گھر بھیجیں. جب دنیا میں 50 سے زیادہ ملکوں سے یہ فارغ ہوں گے نا تو ایک دنیا میں ہلچل مچ جائے گی. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور اس میں پہلا سٹیپ مالدیپ والوں نے لے بھی لیا ہے، انہوں نے سفارت خانہ بند کر دیا ان کا اور سفیر کو واپس بھیج دیے. باقی یہ 50 سے زیادہ جو ملک ہیں اسلامی 56 کے قریب، یہ بھی یہی کام کریں. اور میں پھر کہوں گا کہ سعودیہ چونکہ لیڈرشپ پہ ہے، سعودیہ، ایران، پاکستان اور ٹرکی،
سعودیہ جو ہے یہ مودی سے سول ایوارڈ واپس لے، کیونکہ سب سے بڑا سپورٹر اس وقت برما میں قتل عام کا وہ یہ مودی ہے. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آنگ سان سوچی سے جو ہے وہ نوبل پرائز امن کا واپس لیا جائے، اور پہلے مسلمانوں نے جو ایوارڈ دیے ہوئے ہیں مودی کو، جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہوا ہے گجرات کے اندر، انڈین گجرات کے اندر، تم لوگ تو پہلے واپس لو نا ایوارڈ، پھر کافروں کو کسی منہ سے بات کرو گے. ورنہ تو اگر یہ پوچھ رہے کہ تسی آپ تے واپس نہیں لیندے ہو تو آپ کس منہ سے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. پانچواں اور آخری کام وہ یہ ہے کہ او آئی سی اور یو این کا اجلاس تو ضرور منعقد کروایا جائے، ساتھ ساتھ ایک بین المذاہب کانفرنس ہونی چاہیے جس میں پوری دنیا کے جتنے ریلیجن ہیں ان کے لیڈرز کو بلایا جائے، ریلیجس لیڈرز کو، یعنی ویٹیکن سٹی کے پاپ کو کرسچنز کی طرف سے بلایا جائے، یروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودیوں کا جو ہیڈ ہے اس کو بلایا جائے، امام کعبہ شریک ہوں، پاکستان سے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ شریک ہوں، انڈیا کے علماء شریک ہوں، اور سارے اسی طریقے سے تبت سے جو ہے وہ بدھسٹ لیڈر کو بلایا جائے. تمام مذاہب کے لوگوں کو بلا کے ایک جوائنٹ بیانیہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کسی بھی ریلیجن کا حصہ نہیں ہے. یہ الگ سے ایک، جس طرح ایتھیزم ڈینائل آف گاڈ، منکرین خدا کا بھی ایک مذہب بن چکا ہے، اس طرح دہشت گردی ایک الگ سے مذہب ہے. اس کا نہ کرسچینٹی سے تعلق ہے، نہ بدھائزم سے، نہ جوڈائزم سے، نہ ہندوازم سے، اور نہ ہی اسلام کے ساتھ. ایک جوائنٹ بیانیہ آنا چاہیے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور تمام مذہبی لیڈر تمام دنیا کے مذاہب کے اعلان برات کریں، اور ساتھ ہی ساتھ روٹ کاز انالیسس بھی کیا جائے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی دہشت گرد تنظیمیں اٹھ رہی ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ کسی قوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر ان میں سے ظاہر ہے اس طرح کی تنظیمیں اٹھتی ہیں ریونج کے طور پہ. میں ان تنظیموں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن ہر ایکشن کا ریئیکشن تو ہوتا ہے. ان کازز کو بھی ختم کرنا چاہیے کہ دنیا میں مسلمانوں کی بالخصوص اور باقی لوگوں کی بالعموم پرسیکیوشن نہ ہو. نہ ہندوؤں کو نہ حق قتل کیا جائے، نہ سکھوں کو، نہ بدھسٹ کو، نہ کرسچنز کو، اور نہ ہی مسلمانوں کو. نہ حق کسی بھی انسان کا قتل نہیں ہونا چاہیے. اور میں آلریڈی بھی اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں. بہرحال آخر میں میں بات کروں گا تو اس کے بغیر تو پھر آج کی گفتگو نامکمل ہے. کاش آج مسلمان اتنے مضبوط ہوتے کہ ان کافروں کا ہاتھ روک سکتے ہیں، کیونکہ سب سے فوری حال تو یہی ہے کہ فوجی چڑھائی ان کے اوپر کی جاتی. لیکن ظاہر ہے کہ اب مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے، حقیقت بات ہے. پلس اب ملکوں کی باؤنڈریز بھی بن چکی ہیں. اس پوری صورتحال کے اندر یعنی دنیاوی معاملات اور ریلیجن کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو دیکھ کے معاملات کو طے کرنا چاہیے. بہرحال اگر پوری دنیا کے مسلمان ملک مل کے کوئی ایک جوائنٹ اس قسم کا کوئی ایڈونچر کرتے ہیں مسلمان حکمران، اور وہ مل کے ہو کنسنسس کے ساتھ، تو بالکل مسلمان امت کو سپورٹ کرنا چاہیے اس معاملے میں. کوئی پیچھے ہٹنے والی بات نہیں، کیونکہ دہشت گردی کا خاتمہ امن کے لیے، اس کے لیے آرم کنفلکٹ بھی ضروری ہے. لیکن یہ جو پرائیویٹ جہاد کے لیے بھرتیاں ہو رہی ہیں نا، یہ تو بندے وہاں جا کے مریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ ہو سکتا ہے اپنوں کو ہی مار کے آ جائیں. کیونکہ ظاہر ایک پورا ایک پریسائز کام ہے، اس طریقے سے پورا اکوپمنٹس ہوتے ہیں، اور پھر معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، جغرافیہ ہوتا ہے. عام بندے کی کمپیٹنسی ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح جا کے لڑے. باقی عام آدمی انڈائریکٹلی شامل ہے. ظاہر ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہم جو ٹیکسز کا پیسہ دیتے ہیں، انہی ٹیکسز کے ذریعے ہم تو ایک صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں. ہم پیٹرول کے اگر 70 روپے لیٹر دے رہے ہیں، اس میں سے آدھے 35 روپے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو. انہی ٹیکسز میں سے ہمارے جو عسکری جو معاملات ہیں وہ چلتے ہیں. تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے. ظاہر ہے کہ جسم میں بھی آنکھ کا کام دیکھنا ہے، آنکھ کا کام چکھنا تو نہیں. آپ مرچ یہاں ڈال کے تو چکھ نہیں سکتے. مرچ کو چکھنے کے لیے زبان ہوگی، سننے کے لیے کان ہوں گے، بولنے کے لیے زبان ہوگی، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہوں گی، چلنے کے لیے پاؤں ہوں گے، پکڑنے کے لیے ہاتھ ہوں گے. اسی طریقے سے جو فوجی معاملات ہیں اس میں لڑنے کے لیے اور لوگ ہوں گے، پیچھے سے فائنینشیل سپورٹ کرنے والے اور ہوں گے. ظاہر ہے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فوجی چھاونیاں قائم کی تھی تو سیدنا عمر خود تو آگے جا کے نہیں لڑتے تھے، فوجی لڑتی تھی. آج بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، ظاہر ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے تو جا کے آگے نہیں لڑنا نا، ہم نے لڑنا ہے. فوج نہیں لڑنا ہے. جن کو اس کام کے لیے اس پوری امت نے
اتنے ہیوی بجٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہوا ہے، تو یہ پوری امت اس میں شامل ہو جائے گی. تو میں اس پوائنٹ کے بغیر یعنی اس کو سمجھتا تھا نامکمل. میں بالکل اس حق میں ہوں، کیونکہ پوری گفتگو میں نے پیس 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 بات کی، تو لوگ کہہ رہے ہوں گے یار صرف پیس ہی، یہ لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. کاش ہم اتنے مضبوط ہوتے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے. اب آج کے دور میں اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے وقت پورا سوچنا چاہیے کہ پھر ایک یک زبان ہو کے سارے مسلمان جو ہیں وہ عہد کر کے یہ معاملہ کریں. ادروائز یہ نہ ہو کہ اپنے ہی اپنوں کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچ رہے ہوں اور وہ جڑیں ان کی کاٹ رہے ہوں. اب میرے بھائیو اگلی جو آیت ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 56، اس کے کانٹیکسٹ میں مجھے تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے. یا عبادی الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے کر آئے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، یہ پوری دنیا تمہارے لیے ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، پس میری ہی عبادت کرو. یعنی اگر کسی جگہ پر دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ. تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ان مسلمانوں کے لیے تھا جو مکے کے اندر تکلیف گزار رہے تھے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جاؤ، جو حکم آتا گیا. لیکن تعویل عام کے اعتبار سے یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جن جن جگہوں پر دین پر چلنا مشکل ہو جائے وہاں سے آپ ہجرت کر کے دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں. اور اسی میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ جن ملکوں کے اندر مذہبی آزادی ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. جو یہ مولویوں نے ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے کہ جی آپ غیر مسلم ملکوں میں جا کے نہیں رہ سکتے، ان سے پوچھے پھر مسلم ملک ہے کون سا؟ جب مسلم ملکوں کے نام گنانے شروع کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو نام کے مسلمان ملک ہیں، ان میں تو اسلام ہے ہی کوئی نہیں ہے. چاہے سعودیہ کا نام لیں، پاکستان کا لیں، ایران کا لیں، وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی تو اسلام کوئی نہیں ہے. تو مسلم ملک ہوں سو کالڈ یا نان مسلم ملک ہوں، اگر وہاں پر مذہبی آزادی ہے جس طرح کہ آج کل یورپ اور امریکہ میں ہے، وہاں پہ آپ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں. یہ قرآن حکیم کا واضح فتویٰ ہے کہ یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہے. جہاں پر بھی مذہبی آزادی ہو آپ جا کے زندگی گزاریں. جہاں پہ دین پریکٹس کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے وہاں سے آپ ہجرت کر جائیں. میرے علم میں تو ابھی تک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ میں دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو، بلکہ کئی کیسز میں ہمارے ملکوں کے اندر کچھ چیزیں پریکٹس کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، وہاں پر آسان ہے. کئی باتیں ایسی ہیں جو یہاں پہ لوگ نہیں کر سکتے لیکن وہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. مذہبی آزادی بھی موجود ہے الحمدللہ. تو اس حوالے سے چاہے یورپ ہو امریکہ ہو، وہاں پر جا کر رہائش اختیار کی جا سکتی ہے. اور یہ جو آج یورپ اور امریکہ کے اندر مذہبی آزادی ہے یہ اسلام ہی کی دین ہے. اسلام ہی اس دور جدید کا خالق ہے. جو مولانا وحید الدین خان صاحب انڈیا والے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، 93 ایئرز ان کی ایج ہے، بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں. کئی معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف بھی ہے لیکن کئی معاملات میں انہوں نے ایسا یونیک کام کیا ہے جو اسلام کی ہسٹری میں جس کی مثال دینا ممکن نہیں ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق، کہ اس دور جدید کی تخلیق اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے. اور انگلش میں بھی ٹرانسلیشن آ چکی ہے، گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے. یعنی خدا جس طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد ابھرا ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اپنی تعلیمات کے اعتبار سے پہلے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے، انسانوں کو سجدہ کرتے تھے. لیکن اسلام نے آ کر رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ پھینکا. اس وقت کی دونوں سپر پاورز، وہ صرف پرشین اور رومن امپائر اکھاڑ کے نہیں پھینکی گئی تھی بلکہ وہ سارے فرسودہ نظریات جو ہزاروں سال سے انسانیت میں چلتے آ رہے تھے کہ ایک انسان دوسرے کے سامنے جھکتا تھا، حتیٰ کہ چاند اور سورج کی بھی پوجا کی جاتی تھی. جب چاند اور سورج کی پوجا کی جائے اس وقت کس نے یہ سوچنا ہے کہ انسان چاند پہ بھی جا سکتا ہے، جس نے چاند کو خدا بنایا ہوا ہے. انسان کو پہلی دفعہ اسلام نے آ کے، اسلام تو خیر شروع سے ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن اس کا جو کلائمیکس آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ القرآن کی شکل میں اتنا بڑا معجزہ دیا ہے، اتنا بڑا معجزہ اس کی شکل میں، اس قرآن کے ذریعے جو انقلاب آیا یہ پہلے نہیں آیا تھا.
رومن اور پرشین امپائر جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک کے اندر صرف اکھاڑی نہیں گئی ہیں، بلکہ وہ انسانوں کے فرسودہ نظام جو تھے بنائے ہوئے وہ بھی اکھاڑ دیے گئے ہیں کہ انسان تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہیں۔ انسان نے سوچا یار انسان کے سامنے کیوں جھکے، چاند بھی تو مخلوق ہے ہماری طرح کہ ہم چاند تک کیوں نہیں جا سکتے، اور انسان دیکھے پھر چاند تک پہنچا۔ تو یہ دور حاضر میں جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے اس کے پیچھے اوریجن اسلام اس اعتبار سے ہے کہ پہلی دفعہ اسلام نے لوگوں کو تھنک آؤٹ آف باکس، ایک باکس سے نکل کر سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ الحمدللہ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اسلام کی۔ اور آپ دیکھیں کیسا جبریت کا دور ہوتا تھا، یعنی فرعون، آپ گمان کر سکتے ہیں کہ فرعون کے سامنے کوئی تورات آ کے پڑھے، اس نے تو وقت کے پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی ہے، لیکن اسلام نے آ کر کس طرح کی آزادی دی فکر کو کہ آج ٹرمپ کے سامنے بھی، امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے۔ آج غیر مسلم ملکوں میں کتنی مذہبی آزادی ہے کہ انہوں نے یوٹیوب، فیس بک آپ کو فری دے دی ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنی مذہبی تعلیمات اپلوڈ کر کے ان کو دعوت دیں۔ فرعون تو وقت کے پیغمبر کو اپنے سامنے دعوت نہیں دینے دیتا تھا، اور آج کی جو فرعون ہیں سو کالڈ، اس فرعون سے بہت اچھے ہیں کہ وہ آپ کو دعوت دینے کا کہتے ہیں جی ہمارا میڈیا یوز کریں اور فری دعوت دیں۔ آپ سٹریٹ دعوت دے سکتے ہیں، یورپ اور امریکہ میں آپ کسی بازار کے اندر جا کے قرآن کی دعوت دیں، کوئی آپ کو نہیں مارے گا۔ یہ جو ایک جبریت تھی مذہبی فکر کے اوپر پابندی، اس کو اکھاڑا ہے اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کے ٹکڑے کرنے کے بعد۔ وہ صرف دو امپائرز نہیں ٹوٹی ہیں، ہمیشہ سے جو انسانیت غلام ہو چکی ہوئی تھی نا انسان کی، وہ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی ہے اسلام نے۔ یہ لکھا ہے وہ علامہ وحید الدین خان صاحب نے، اسلام دور جدید کا خالق، گاڈ ارائزز۔ اور آپ دیکھیں، بلکہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ وہ آسٹریلیا میں ایک پارلیمنٹ کی ممبر عورت، وہ شٹل کاک برقع پہن کے آئی ہے یہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر جو یہ انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے برقعے والی عورتوں نے، یہ جو ہے ان کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ برقع نہ پہنے، برقعے ان کے اتروائے جائیں۔ اور اس کے لیے اس نے اسلام کو یوں ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب نے کنڈیم کیا ہے۔ آسٹریلین پرائم منسٹر کا بیان آیا ہے کہ مسلمان یہاں کے پرامن شہری ہیں، ان کو مذہبی آزادی ہے جس طرح مرضی زندگی گزارے۔ کیا بات ہے یار، اس طرح کی مذہبی آزادی کبھی کافروں کے دور حکومت میں پہلے دیکھی تھی کسی نے؟ یہ جو اس وقت کا مبارک دور ہے یہ تو انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا۔ اسلام واقعی دور جدید کا خالق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کولڈ وار ون کر رہا ہے ان ملکوں کے اندر۔ مسلمان، چونکہ مسلمانوں کے تو اپنے دین کے اندر بھی اخلاقیات ہیں، اور وہاں پہ تو چونکہ اخلاقیات ویسے ہی بہت ہیں، ہم سے بہت بہتر ہیں، وہاں پہ جب مسلمان جاتے ہیں تو وہ ان کافروں سے بھی بیسٹ پرفارمر ہو جاتے ہیں کہ ان کو حالات و واقعات بھی ویسے ملتے ہیں۔ اسی لیے وہ کافر اتنی تعریف کرتے ہیں ان مسلمانوں کی جو یہاں پہ بد اخلاق ہوتے ہیں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں۔ اسی بھی حیران ہو جانے کہ اتنے جا کے کہڑے اللہ دے بندے نے کوئی دوائی کھا لی ہے کہ ایڈے خوش اخلاق ہو گئے کہ وہ لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ وہ تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ ماحول ان کو اچھا ملا، وہ ان سے بیسٹ پرفارمر ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اخلاقیات کی تعریف کرتے ہیں کافر بھی۔ تو یہ ایک خاموشی کے ساتھ کولڈ وار ہے جو اسلام ون کر رہا ہے، الحمدللہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک دعوت پھیل رہی ہوتی ہے پھر شیطنت اس کے اندر حملہ آور ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس دعوت کو ملائن کیا جائے، کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ۔ اس روئے زمین پہ پریکٹسنگ ریلیجن جس کو لوگ فالو کر رہے ہوں آج بھی اس دور کے اندر 1 بلین سے زیادہ مسلمان فالو کر رہے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں تو کر رہے ہیں، کم از کم عقیدہ تو صحیح ہے۔ اس طرح کا اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ اسلام is the only practicing religion on the face of earth, اور اسلام is the fastest growing religion on the face of earth۔ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن بھی اسلام ہے۔ 2007 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن پاکستان آئے، 2 دفعہ وہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں امریکہ کے، تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ،
اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا دین ہے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر بھی۔ تو یہ کولڈ وار ہم بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے، اخلاقیات اور دعوت کے ذریعے ون کر رہے ہیں، اور اس وقت گرجے مسجدوں میں بدل رہے ہیں۔ کتنے کافر ہیں جن کے گرجوں میں جانا کرسچن نے چھوڑ دیا۔ ان پادریوں نے کم از کم مسلمانوں کا اس حوالے سے ریگارڈ کیا کہ کم از کم یہ گاڈ کے ماننے والے تو ہیں، انہوں نے گرجے جو ہے سستے داموں مسلمانوں کو بیچے ہیں، وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں۔ یہ کسی جنگ کے ذریعے تو نہیں ہو رہا، کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی ہوئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف تلوار کی بنیاد کے اوپر ہی معاملات چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت رومن اور پرشین امپائر جس طریقے سے قابض تھی تو تلوار کے بغیر تو ان کو کھاڑا ہی نہیں جا سکتا تھا نا۔ اس دور کو آج کے دور کے اوپر تو قیاس نہیں کرنا چاہیے، بالکل زیادتی ہے، یہ بالکل دو الگ چیزیں ہیں۔ آج تو مذہبی آزادی ہے، رومن اور پرشین امپائر نے مذہبی آزادی نہیں دی ہوئی تھی، آج یورپ اور امریکہ نے آپ کو مذہبی آزادی دی ہوئی ہے یار۔ یوٹیوب انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کے حکمرانوں نے نہیں دیا ہوا کہ فری آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں، پوری دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچائیں۔ اس سے بڑی اور مذہبی آزادی کیا ہوگی؟ انہوں نے نہ صرف آزادی دی ہے بلکہ آپ کو ریسورسز فری دیے ہوئے ہیں۔ یہ کام یورپ اور امریکہ کے اندر جو ہوا، یہ اسلام کی وجہ سے ہوا۔ اسلام ہی دور جدید کا خالق ہے، تو اس کو اب ہمیں اس فیسلٹی کو اویل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس فیوریبل کنڈیشن کے اندر آگے کوئی پخ چھوڑ دیں۔ لیکن چند شدت پسند قسم کے جو مسلمان ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت کے میدان کے اندر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور میرا اشارہ جو ہے یہ حالیہ 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے، 17 اگست 2017 کو بارسلونا اسپین کے اندر ایک کوئی سرپھرا قسم کا ظالم اور مجرم قسم کا انسان، اس نے بھرے مجمع کے اوپر ٹورسٹ تھے جو عام نہتے انسان، ان کے اوپر وین چڑھا دی، اور اس کی وجہ سے 13 لوگ تو موقع کے اوپر ہی جاں بحق ہو گئے۔ میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ یعنی اتنا دکھ ہوا دیکھ کر، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے، اور ان میں سے 15 جو ہیں وہ کریٹیکل سچویشن کے اندر ہیں۔ اور یہ جو صورتحال ہے، اس کے اندر ظاہر ہے پھر کافروں کو موقع ملتا ہے۔ میں وہ یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے کومنٹس پڑھ رہا تھا، اس شخص نے کومنٹس کیے کہ ریلیجن آف پیس اسٹرائکس اگین، ریلیجن آف پیس اسٹرائکس اگین۔ دیکھو امن کے مذہب نے ایک اور حملہ کیا ہمارے اوپر۔ یعنی جن لوگوں نے آپ کو مذہبی آزادی دی ہوئی ہے یورپ اور امریکہ کے اندر، آپ کو نوکریاں دی ہوئی ہیں، آپ کو وہاں پر انہوں نے آزادی دی ہے کہ ان کا میڈیا یوز کریں، یوٹیوب اور فیس بک، اور ان کو بھی دعوت دیں، پوری دنیا کو بھی دعوت دیں، فری دی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں۔ ان نہتے لوگوں کو اس طریقے سے قتل کرنا، یہ اسلام کی پھر بدنامی کا باعث بنے گا۔ اور پھر بعد میں میڈیا میں آیا کہ جی وہ الدولت الاسلامیہ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یہ چاہے الدولت الاسلامیہ نے کیا ہے یا کسی اور مسلمان تنظیم نے کیا ہے یا کسی مسلمان ملک نے کروایا ہے، یہ جس نے بھی کروایا ہے، یہ اسلام کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپا ہے اس نے۔ جب اتنی فیوریبل سچویشن مسلمانوں کے سامنے موجود ہے کہ آپ دعوت کر سکتے ہیں کافروں تک، اور پھر آپ یہ اس قسم کی حرکتیں کریں، اب وہ تو یہ کر کے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، اب پیچھے جو وہاں پہ اسپین میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کی شامت آ جائے گی، تلاشیاں ان کی شروع ہو جائیں گی، ان کے لیے وہاں پہ زندگی دوبر ہو جائے گی گزارنا، ان کی زندگی حرام کر دی جائے گی۔ تو یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک یعنی ذمہ دار مبلغ اسلام کی حیثیت سے بالکل اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں، اور میں عام مسلمانوں کو بھی اس طرف ترغیب دلاؤں گا کہ یہ اس قسم کی حرکتیں اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں۔ میں تو 3 بڑی خرابیاں اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کا جینا وہاں ان ملکوں کے اندر مشکل ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، جو دعوت حق اسلام کی پھیل رہی ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ جائے گی۔ ظاہر ہے پھر اسلام کا جب یہ امیج جائے گا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ نہتے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈاکٹرائن اور یہ نیریٹو انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ مطلب نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح جو ہے وہ وین دوڑائی جائے اور مارا جائے۔ قرآن حکیم کی کم از کم ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ میں عام مسلمانوں کے لیے کم از کم 2 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں پہ اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ پیش کروں گا۔ ایک تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہے
8. آپ کا جو بلو والا قرآن پاک ہے اس پیج کے اوپر 109 پیج ہے بلو والے قرآن پاک میں 109 اور نیچے سے 5ویں لائن ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے شہادت دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ. ولا یجرمنکم اور دیکھنا تمہیں مت اکسائے شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی علی اللہ تعدلوا اس بات پر کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم نا انصافی کی روش اختیار کرو. وہ یہی کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی وہ جن جن ملکوں کی فوجیں نیٹو میں شامل ہیں اور وہ عراق میں اور امریکہ میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں ان ملکوں کی عوام الناس کو ہم ماریں گے. یہ کون سا قانون ہے؟ اللہ کے بندو, اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ کے باپ کا قاتل بھی آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو عدالت انصاف نہ دے تب بھی آپ قانون ہاتھ میں لے کر خود سے اسے قتل نہیں کر سکتے. چاہے جائے کہ آپ کسی غیر مسلم کو اور جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہاں تو قاتل بھی سامنے آ جائے, یہاں پہ تو ڈائریکٹ قاتل بھی نہیں, ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. ان میں تو کچھ پاکستانی بھی زخمی ہوئے ہیں. ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ اسلام کے نام کے اوپر ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو ذبح کرنے جا رہا ہے, چاہے مسلمان کو ذبح کرے چاہے کافر کو. یہ بالکل غلط ہے. تو مت تمہیں ابھارے کسی قوم کی دشمنی کہ تم انصاف کی روش چھوڑ دو. اعدلوا انصاف سے کام لو. ہوا اقرب للتقوی اللہ کے ڈر کے قریب بات یہ ہے کہ کوئی شخص انصاف سے کام لے. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. اس کے اندر دھمکی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا, تم تو نیکی سمجھ کے شاید کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. انصاف کی روش نہیں چھوڑنی. یہ صلح حدیبیہ والی جو میں نے حدیث آج بیان کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 4251, اسی موقع پر سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل وہ آ گیا تھا, لیکن چونکہ وہ تحریر لکھی جا چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوبارہ سے کافروں کے حوالے کر دیا. بڑا رویا کہ یہ میری ٹکا بوٹی کر دے گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صبر کرو, ہم معاہدے کے اندر بندھے ہوئے ہیں. معاہدہ چونکہ لکھا جا چکا ہے کہ کوئی کافر اگر کوئی مسلمان کافروں سے بھاگ کے ادھر آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا, لہذا تمہیں واپس کیا جاتا ہے. اس قدر پاسداری ہے. صحیح بخاری 4251 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ وہ نہتے لوگوں کے اوپر وین چڑھا دی ہے اور اس طریقے سے. اور دوسری آیت کراس ریفرنس کے طور پہ اسی سورۃ المائدہ ہی میں ہے. یہ تو 8 نمبر تھی, وہ 32 نمبر آیت ہے آپ کے بلو والے قرآن پاک کے اندر. صفحہ نمبر ہے 114 114 شروع ہی میں ہے. وہ قابیل اور حابیل کے واقعے کے بعد ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں. من قتل نفسا بغیر نفس, جس نے کسی دوسری جان کو قتل کیا بغیر کسی اور جان کے بدلے کے طور پر. یعنی قتل کے بدلے میں قتل ہو سکتا ہے, لیکن قتل کے بدلے میں ناگ نہیں پورے ہوں گے کہ جی انہوں نے اتنے بندے مارے ہم فرانس میں اتنے مار دیں گے, انہوں نے اتنے بندے مارے ہم بارسلونا میں اتنے بندے مار دیں گے. نہیں نہیں نہیں, قتل کے بدلے قتل سے مراد ہے جس نے قتل کیا اسی کو عدالت کے ذریعے قتل کیا جائے. جس نے قتل کیا یعنی عدالتی کارروائی کے تحت بات ہو رہی ہے, کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کے بدلے میں, او فساد فی الارض یا فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں, جو عادی مجرم ہے ڈاکو ہے, ان دو وجوہات کے علاوہ اگر کسی نے قتل کیا فکأنما قتل الناس جمیعا, تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. پوری انسانیت کا مطلب ہے جس نے ایک انسان کو, یہ کافر اور مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, کسی ایک انسان کو بھی قتل کر دیا, اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یعنی اس نے مسلمان کافر سب کے سب مار دیے اللہ کی نظر میں. اور جس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اب یہ مسئلہ نمبر میرا 86 سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا قتل کی سزا کیا ہے اللہ کے حضور, ہمیشہ کی جہنم وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَمَنْ أَحْيَاهَا, اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا.
دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ جس نے ایک مسلمان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، نہیں، انسان، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو انسان کی اہمیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہ اس قسم کے رویے مسلمانوں کے دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اس کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی میں ضرور پیش کروں گا کہ غیر مسلم حکمران ہیں، ان ملکوں کے جو سربراہ ہیں، ان کو بھی روٹ کاز انالیسس کرنا چاہیے اس بات کا کہ مسلمانوں میں یہ ریونج کیوں آ رہا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ انڈیا کے اندر نہتے کشمیری مسلمانوں کے اوپر چھرے چلائیں گے، ان کی آنکھیں نکال دیں گے، ان کی پوری زندگی برباد کر دیں گے، اسرائیل کے ذریعے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جائے گا، اور امریکہ عراق اور افغانستان کے اندر اور کسی درجے میں پاکستان کے اندر بھی فساد فی الارض کا معاملہ کرے گا، تو ظاہر نیگیٹو سائیکالوجی پھر ڈیولپ ہوگی اس کے روینج کے طور پہ، اگرچہ وہ غلط ہوگی شرعی طور پہ، وہ بھی اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے، لیکن روٹ کاز انالیسس کے تحت یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اس طرح کا وہ جو نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اس قسم کے اعمال جو کچھ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، اس کا پھر ریونج اس شکل میں سامنے آتا ہے۔ ان ایشوز کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، یہ بالکل بیلنس ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کرنا شروع کر دیں۔ وہ میں نے پہلے ہی کنڈیم کر دیا کہ اسلام کہتا ہے جی باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے اس طریقے سے کہ آپ خود اسے قتل کر دیں، چاہے عدالت انصاف دے یا نہ دے، قیامت والے دن تو انصاف ملے گا، مسلمان کا تو آخرت کے اوپر ایمان ہے۔ تو یہ میں نے بارسلونا میں جو یہ دہشت گردی کا، بلکہ میں ایسے کہوں گا یہ اینٹی اسلامک ایکٹیویٹی ہے، یہ جو کچھ بارسلونا کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اس کو بالکل مسلمانوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ یہ چند لوگوں کی اگر کارروائی ہے، جو کچھ میڈیا کے ذریعے پتہ چلا، اس کی بھی حقیقت اللہ ہی کو پتہ ہے، پر فار دا سیک آف آرگومنٹ جو کچھ بتایا جا رہا ہے، تو اس کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ یہ چند ایک لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے اور وہ اللہ کے حضور مجرم ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ مریں گے تو مرتے ہی اس کا عذاب بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کے شر سے بھی اور ان مسلمانوں میں گھسے ہوئے مجرمین اور ظالمین اور منافقین کے شر سے بھی بچائے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان بالخصوص اور بالعموم جتنے بھی انسان خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ان کو دشمنوں کے نرغے سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور خصوص بالخصوص جو ہمارے برما میں اراکان صوبے میں میانمار کے اندر روہنگیا مسلمان ہیں، جو ان کے ساتھ معاملات اس وقت ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس تکلیف کو جلد از جلد دور فرمائے، ان کو صبر و استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے ہر وہ ایفرٹ کرنے کی توفیق دے کہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے مطابق ہے۔ اور آج کی گفتگو میں نے جتنی بھی باتیں کی، اے اللہ ان میں جو حق باتیں ہیں وہ یقیناً تیری توفیق سے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اگر جس بات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور اس کو معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو خود بھی اس پہ چلتے ہوئے سمجھ کر دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔